السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 1 کی تمارین یعنی مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مشق میں 2 سوالات ہیں اور 3 آیات کی تفہیم، توضیح یا تشریح ہے۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی درج ذیل 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خشیت طاری ہو جاتی ہے، لرز جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب انہیں اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہر معاملے میں ان کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مومنوں کی یہ خوبی ہے، مومنوں کو یہ وصف ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد کفار مکہ کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ملک شام سے آنے والا تجارتی قافلہ تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوا تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اب ہم آیات کی تفہیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس آیت کی اگر تفہیم کی جائے، اس کا مفہوم سمجھا جائے، یہ حکم الہی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں نازل ہوا ہے، جس میں اللہ سے ڈرنے اور آپس کے معاملات کو درست رکھنے کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ تعلقات کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتا ہے، اور یہ خوف خدا اور باہمی ہم آہنگی انسان کو فتنوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کی آیت کے مذکورہ حصے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد اپنی رائے دینے اور اس میں اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تیسری آیت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی عبارت میں کلام اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ مومن اس کتاب مبین کی آیات کی تلاوت کرتا یا سنتا ہے تو اس کلام اللہ کی تفہیم و تسلیم سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور تمام اشکالات و مصائب کا ازالہ ہو جاتا ہے،
یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے، قرآن کریم کو سمجھنے سے انسان کی زندگی کی تمام مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اس قرآن کی تفہیم سے، اس کو تسلیم کر لینے سے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لینے سے، اس کی تلاوت سن لینے سے انسان کی ایمانی کیفیت بھی بہتر ہو جاتی ہے، ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں۔